3 منٹ کا وقت رہے گا بھائی، 3 منٹ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ حضرات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا، لیکن ان مخلوقات میں سب سے افضل و ارفع حضرت انسان کو پیدا کیا، اور پیدا کر کے اسے یوں ہی نہیں چھوڑا بلکہ اس کی رشد و ہدایت کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا، اور یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کریم اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ قرآن کریم اعلان کرتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم اسلام دینا۔ میرے محترم بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لئے کہ قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، توریت کا بھی یہی فیصلہ ہے، انجیل کا بھی یہی فیصلہ ہے، زبور کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام محدثوں کا بھی یہی فیصلہ ہے، تمام کے تمام مفسروں کا بھی یہی فیصلہ ہے، الغرب تمام کے تمام مسلمانوں کا بھی یہی فیصلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب اگر اس کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ کذاب ہوگا، مردود ہوگا، ملعون ہوگا، شداد ہوگا، وقت کا فرعون ہوگا، وقت کا سب سے بڑا کمین اور ذلیل انسان ہوگا، حرام خور ہوگا، سینما باز ہوگا، مکار ہوگا، عیار ہوگا، الو کا پٹا ہوگا، ابلیس ہوگا، جھوٹا نبی ہوگا۔ حضرات آپ شاید سوچ رہے ہوں گے کہ جب قرآن کریم کا یہی فیصلہ ہے، جب توریت کا یہی فیصلہ ہے، جب انجیل کا یہی فیصلہ ہے، جب تمام کے تمام مسلمانوں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ملعون انسان ہوگا، کون مردود انسان ہوگا، کون جہنم کا خواہش مند انسان ہوگا، کون ناپاک اور ذلیل انسان ہوگا جو اپنے آپ نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تمام مصاحبین اس بات کا خیال رکھیں، جو وقت دیا گیا ہے وہ 3 منٹ ہے، اور پہلی گھنٹی بجتے ہی اپنی تقریر بالکل ختم کرنی ہوگی۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 96، مصاحب نمبر 96 جلدی آ جاؤ۔ اس کے بعد میں تیار رہے مصاحب نمبر 82، مصاحب نمبر 82 آ جاؤ جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس دنیا میں صرف ظلم کی حکمرانی تھی، لڑائی اور لوٹ مار کے علاوہ کچھ مقصد حیات نہ تھا، عیاری، مکاری، زناکاری، شراب خوری، جوا بازی کا دورہ تھا، انسانیت اس زمین پر بوجھ بن چکی تھی، تو اس وقت اسلام کا سورج طلوع ہوا اور اس نے لوگوں کو جینے کا شعور عطا کیا، نئی تہذیب اور نئی ثقافت عطا کی، ظلم کو مٹا کر انصاف کی حکومت قائم کی، خوریزی اور تشدد کی جگہ
امن و سکون کی صدا بلند کی غرضیں کے دم توڑتی ہوئی سسکتی ہوئی انسانیت کو سہارا دے کر دوبارہ آباد کیا، لیکن اسلام کے اس خوشگوار ماحول سے اس وقت کے کچھ چشم کور حسن تھے، وہ بھی اسلامی تعلیمات کو، اسلامی نام لیواؤں کو فتنگر کہتے تھے۔ انہوں نے بھی بہتان تراشی کر کے اسلام کو مٹانا چاہا تھا، وہ مٹ گئے، لیکن اسلامی علم اسی شان سے لہراتا رہا۔ آج اسلام پر دہشت گردی کا الزام نیا نہیں ہے، 14 صدی پہلے بھی یہ الزام تھا، لیکن یہ الزام کہاں تک سچ ہے؟ آئیے اس در پر چلتے ہیں جس کی شہادت سے بڑھ کر کوئی شہادت نہیں ہو سکتی، جس کا بیان بالکل صاف اور واضح ہے۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ دہشت گرد کون ہے؟ کفار دہشت گرد ہے، یہ اسلام دہشت گرد ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، قرآن کریم کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین کافروں سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر دہشت گردی مت کرو، معصوموں کے خون سے کھیل کرنا چھوڑ دو، یتیموں بیواؤں پر ظلم چھوڑ دو، مدارس پر بہتان تراشی سے باز آؤ، علماء و صلحاء کی بیجا گرفتاریاں بند کرو، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون کہ ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم عورتوں کو برہنہ کر کے، زناکاری کو فروغ دے کر کے، لوگوں کے لہو پی کر کے، اور اس دنیا کے اندر جمہوریت کے نام پر قتل عام کر کے ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم مصلح لوگ ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 82، مصاحب نمبر 82، اس کے بعد تیار رہے مصاحب نمبر 109، مصاحب نمبر 109 تیار رہے۔ الحمدللہ الذی کتب علینا القتال والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین قاتلوا وقتلوا وقتلوا لإعلاء کلمت اللہ۔ اما بعد، بزرگان محترم، برادران اسلام، اسٹیج پر تشریف فرما علماء کرام، بغیر کسی تمہیدی کلمات کے اپنے ملک بھر کے نہیں بلکہ عالم اسلام کی مسلمہ قیادت کے سامنے اپنا سبق دہرانے کھڑا ہوا ہوں، اہل فلسطین کا شکریہ ادا کرنے کھڑا ہوا ہوں، جنہوں نے پوری امت کو سمجھایا کہ ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم کا مطلب کیا ہے۔ میرے یہ علماء، میرے یہ اکابرین قرآن کی آیتیں پڑھ کر ترجمہ سمجھایا کرتے تھے، تفسیر سمجھایا کرتے تھے۔ جزاک اللہ اہل فلسطین، شکریہ اہل غزہ کہ آپ نے اس کا عملی نمونہ 21ویں صدی میں صرف امت مسلمہ کو نہیں پوری انسانیت کو بتایا کہ جب کوئی رب کے دین کی نصرت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کس طرح ان کی نصرت فرماتے ہیں اور ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں۔ اے امت مسلمہ، آج اہل غزہ، اہل فلسطین مسجد اقصی کے تحفظ کی لڑائی نہیں لڑ رہے بلکہ حرمین کے دفاع کی لڑائی لڑ رہے ہیں، اور ہم سب جو آج یہاں جمع ہیں، میں معذرت کے ساتھ چند لوگوں کو مستثنا کر کے عرض کر رہا ہوں، ہم یہاں اہل غزہ کے لیے نہیں آئے، اہل فلسطین کے لیے نہیں آئے، انہیں ہماری تقریروں کی، ہماری امداد کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ہمیں بدر کا توکل سمجھایا، انہوں نے بتایا کہ حنین کی شجاعت کسے کہتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ قسمہ پرسی کے عالم میں جب ساری دنیا تمہارا گھیرا کر لے تو خندق کے موقع پر ڈٹ کر کیسے امت کو بتانا ہے۔ جی ہاں، ان کا مجھے 2009 کا نعرہ بھی یاد ہے جو انہوں نے 2009 میں کہا تھا، محو آثارنا، محو ثقافتنا، محو دیننا۔ ان کے بچے بوڑھے جوانوں کا یہ نعرہ
آ رہا تھا کہ وَلَكِنَّنَا سَنَبْقَى لِأَنَّنَا حِذَارَ لِأَنَّنَا مُسْلِمٌ. آخری جملہ عالم استعمال سے کہہ کر اجازت چاہوں گا. یاد رکھو اگر مظلوم کو سکون سے نہیں رہنے دو گے تو پھر یاد رکھو آج غزہ کے جوانوں نے بتا دیا ہے کہ ظالم بھی سکون سے نہیں رہے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 109. مصاحب نمبر 109. ان کے بعد تیار رہے مصاحب نمبر 35. مصاحب نمبر 35 آ جائے. الحمد للہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم. حکم مستحکم برسر اسٹیج تشریف فرما علماء کرام اور شرکائے مسابقہ. قرآن کریم رب دو جہاں کی جانب سے عطا کردہ وہ عظیم عطیہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے لاڈلے حبیب آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر حسب موقع 23 برس کے اندر نازل فرمایا جو اللہ کی وحدانیت بیان کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے, جو کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے کا ایک بہترین واسطہ اور اعلیٰ ہے. خود قرآن کہتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم, کہ قرآن وہ کتاب ہے جو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. دوستو یہی وہ قرآن ہے جو لوگوں کے دلوں کے اندر ایمان کا بیج بوتا ہے. یہی وہ قرآن ہے کہ جس کی برکتوں کی وجہ سے کل قیامت کے دن حافظ قرآن کے والدین کو سورج سے بھی زیادہ روشن تاج پہنایا جائے گا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے اپنی فصاحت و بلاغت کے جادو سے عرب کے فصحاء اور بلاغوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا. ہاں یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ بنا دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے ابن ابو قحافہ کو ابو بکر صدیق بنا دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے عمر بن خطاب کو فاروق اعظم بنا دیا. یہی وہ قرآن ہے کہ جس نے عثمان غنی کو ذو النورین اور حضرت علی کو اسد اللہ بنا دیا. بلکہ مجھے کہنے دیجئے اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو شمس و قمر نہ ہوتے, اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو باپ اور بیٹے کے درمیان اخوت نہ ہوتی, اگر یہ قرآن آج ہمارے درمیان موجود نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر یہ قرآن آج اگر ہماری زندگیوں کے اندر موجود نہ ہوتا تو آج اس دنیا کے اندر کچھ بھی نہ ہوتا. وما علینا الا البلاغ. تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 35 اور اس کے بعد میں تیار رہے مصاحب نمبر 116. مصاحب نمبر 116 جائے. حمدا ومصليا اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم. کیوں نہ ہو ممتاز اسلام دنیا بھر کے دینوں میں, وہاں مذہب کتابوں میں, یہاں قرآن سینوں میں. حضرات حکم مستحکم اور معزز سامعین اعظام, ایمان
ایمان والوں کی سب سے مقدس کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے توریت کی تصدیق کی، جس کتاب نے انجیل کی تصدیق کی، جس کتاب نے زبور کی تصدیق کی، جس کتاب نے جناب انبیاء کی تصدیق کی، حضرت آدم علیہ السلام کی نبوت جس کتاب نے بتائی، نوح علیہ السلام کی عظمت جس کتاب نے بتائی، اور داؤد علیہ السلام کا تذکرہ جس کتاب میں آیا، پھر پوری دنیا کے اندر جو چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا کی ہیں ان سب کی حقیقت اور ان سب کی حقانیت خداوند قدوس نے قرآن حکیم کے اندر بیان کی ہے۔ اور مجھے یہ بات کہتے ہوئے قطعاً کوئی تکلف، کوئی تردد، کوئی تعمل ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کریم نے انسانیت کو حیات ثانیہ عطا کر کے نئی زندگی، نئی روشنی، نئی طاقت، نئی قوت، نئی حرارت، نئی نسل، نئی صحبت، نئی صورت، نئی سیرت، نیا ایمان، نیا یقین، نیا تمدن، نیا کلچر، نیا اسلوب، نیا لباس، نیا قانون، نیا ضابطہ، نیا کلام اور نیا طرز زندگی عطا کیا۔ قرآن کریم نے انسان کو انسانیت سکھائی، مزدوروں کے حقوق بتائے، قرآن کریم نے بے سہاروں کے حقوق بتائے، قرآن کریم نے پڑوس والوں کے حقوق بتائے، قرآن کریم نے اس پوری دنیا کو ایک ضابطہ سکھایا، نظام حیات دیا، اور اس پوری کائنات کے اندر جب یہ انسانیت سلک رہی تھی تو اس سکتی ہوئی انسانیت کے اندر جان ڈالی ہے تو قرآن کریم نے ڈالی ہے، اس سکتی ہوئی قوم میں روح کو پھونکی ہے تو قرآن کریم نے پھونکی ہے۔ اور ہاں مجھے کہہ لینے دیجئے، آج اگر اس پوری دنیا کے اندر، آج اگر اس پورے عالم کے اندر روشنیاں، رانائیاں، بھلائیاں، نیکیاں، شرافتیں، صداقتیں، عدالتیں، حیا، وفا، جرأت، ہمت، دلیری، بہادری، سکون، حقوق اگر ہے تو قرآن کریم کے ذریعے سے ہے، قرآن ہی کے آنے سے اس پوری دنیا میں امن ہوا۔ سامعین کرام، یہ بات پوری دنیا پر آشکارا رہنی چاہیے کہ قرآن کریم آخری آسمانی سچی کتاب ہے اور احکم الحاکمین کا کلام ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تشریف لائیں گے مصاحب نمبر 116 اور ان کے بعد میں تیار رہے مصاحب نمبر 100۔ جلدی آ جائے مصاحب نمبر 100۔ الحمدللہ وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم صدق اللہ العظیم۔ کائنات کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار، آپ کے جانثار، آپ کے وفادار صحابہ جن کے بارے میں آپ نے یوں ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما من رآنی او رآ من رآنی، کہ جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا ہو اس پر جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا ہو اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ آج کوئی بھی چینل پر بیٹھ کر صحابہ کرام کی عزت پر بات کرتا ہے کہ صحابہ ایمان والے نہیں تھے، کہ صحابہ صرف 4 باقی رہے، نعوذ باللہ باقی سارے کے سارے مرتد ہو گئے۔ رب کعبہ کی قسم، اگر صحابہ ایمان والے نہیں تھے تو دنیا کے اندر کوئی بھی ایمان والا نہیں ہے۔ کائنات کا پروردگار میرے نبی کے یاروں کی تعریف بیان کرتا ہے۔ کون میرے نبی کے یار؟ اولئک هم المفلحون صحابہ، اولئک هم الراشدون صحابہ، اولئک هم المؤمنون حقا صحابہ، التائبون صحابہ، العابدون صحابہ، الناہون عن المنکر صحابہ، نبی کے یار صحابہ، نبی کے جانثار صحابہ۔ ہاں یہی وہ صحابہ ہے جنہوں نے قیصر و کسریٰ کے محلات کو منہدم کر دیا۔ یہی وہ صحابہ ہے جن کے بارے میں قرآن علی اعلان کہتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، کہ تم نے صحابہ کرام میں
سے جس کی بھی ابتدا کرو گے راستہ پاؤ گے اور جنت کا مستحق بن جاؤ گے۔ تو پھر میں کہا کرتا ہوں لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا، کر چرچا عام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، تو پلہ تھام صحابہ کا، وما علینا الا البلاغ۔ تشریف لائیں گے مصاحف نمبر 100، مصاحف نمبر 100 آ جائے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم۔ سامعین محترم حضرات علماء کرام اور ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، میں نے آپ حضرات کے سامنے آیت ختم نبوت تلاوت کی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ کی روشنی میں چند معروضات پیش کرنے کی توفیق مرحمت فرمائیں۔ ملت اسلامیہ کے درخشندہ ستاروں، رب کریم نے اس آیت کریمہ کے اندر یہ تین باتیں پیدر پہ کیوں بیان کی ہیں؟ رب کریم نے پہلے ابوت کی نفی کی ہے، پھر نبوت کا اثبات کیا ہے، پھر ختم نبوت کا فیصلہ سنایا ہے۔ رب کریم نے ابوت کی نفی کر کے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ آیا جس کی نفی کی گئی ہے آگے اس کے مخالف نے اس بات بھی کیا ہے جی ایسا نہیں ہے۔ رب کریم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، پھر فرمایا یوں ہوتا کہ عورتوں کے ابا ہیں تو ایک حصے کی نفی ایک حصے کا اثبات ہوتا تو بات ظاہری طور پر عقل کے مطابق ہمیں سمجھ آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے ابا نہیں ہیں، عورتوں کے ابا ہیں، مردوں میں کسی کے والد نہیں ہیں، عورتوں کے والد ہیں، پر بات یوں نہیں ہے۔ رب کریم نے نبوت کی نفی کی ہے، نبوت کا اثبات کیا ہے۔ کیا مطلب؟ توجہ ذہن میں کان کی کھڑکیاں کھول کر اپنے ذہن و دماغ تک میرے اس جملے کو راستہ دینا۔ رب نبوت کی نفی کرتے ہیں، نبوت کا اثبات کرتے ہیں، ان کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، ان کا آپس میں جوڑ کیا ہے، ان دونوں باتوں کا آپس میں ربط کیا ہے۔ میرے دوستو اس ربط کو سمجھنے کے لیے، اس جوڑ کو سمجھنے کے لیے، اس ریلیشن کو سمجھنے کے لیے ہمیں آیت کے بیک گراؤنڈ کو دیکھنا ہوگا، آیت کے شان نزول کو دیکھنا ہوگا۔ یہ آیت کس پیرائے میں اتری تھی؟ یہ آیت جب آپ کے فرزند ارجمن اس دنیا سے رخصت ہوئے، حضور کے بیٹے نے ابھی چلنا سیکھا تھا، ایک بیٹا بھی فوت ہوا، حضور کے دوسرے بیٹے نے ابھی قدموں پر چلنا سیکھا تھا، دوسرا فرزند بھی فوت ہوا تو مکہ کے کافر کہنے لگے اس بندے کی اولاد فوت ہو رہی ہے، اس کے بچے فوت ہو رہے ہیں، جب یہ بچوں کا ابا نہیں ہوگا تو بڑوں کا ابا بھی نہیں بنا، لہذا اس کے بعد اگر اولاد ہوتی آگے چلاتی، نسل ہوتی آگے پھیلاتی، اگر اس کی اولاد ہوتی اس کی بات کو لے کر آگے چلتی۔ وآخر دعوانا